پہنچ گئی نا بات. بعد رسول ہادی کون ہوگا یہ میں بتانے نہیں جا رہا ہوں، دکھانے جا رہا ہوں. ایمانداری سے جس کو دکھ جائے وہ مجھے دکھا دے کہ اسے دکھائی دے رہا ہے. اور ہر چیز ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، بہت سی چیزیں دل کے نور سے دکھائی دیتی ہیں. جس کے دل کے نور کے ذریعے جتنی جلدی بعد رسول ہادی دکھ جائے اتنی جلدی مجھے دکھا دے کہ اسے کون دکھائی دے رہا ہے. اگر کوئی دکھائی دے جائے تو محبت کو گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ خاموش بیٹھ جائے. جتنی محبت میں شدت ہو اتنی آواز کی بلندی میں شدت ہو، اتنی اٹھے ہوئے ہاتھوں میں شدت ہو. اگر بعد رسول دکھا دوں کہ ہادی کون ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہادی آپ ہیں. یہ تو بات طے ہے کہ رسول ہادی ہے. بعد رسول کون ہے؟ انا ومن اتبعنی. آپ کے بعد وہ ہادی ہے جو آپ کی اتباع کرے گا. تو رسول کے بعد کون ہے ہادی؟ بولیے، جو رسول کی اتباع کرے. اب ہمیں ہادی تلاش نہیں کرنا، ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. اب رسول کی اتباع کون کرتا ہے یہ کیسے پتا چلے؟ پھر قرآن نے آگے بڑھ کے سہارا دیا. دیکھیے قرآن میں دکھتا سب کچھ ہے. جملہ سن لیجئے گا، قرآن میں دکھتا سب کچھ ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کے جھومنا ہے. دکھتا سب ہے قرآن میں، جھوم کے نہیں پڑھنا ہے. پہلے پڑھیے پھر جھومیے. میں پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ جھوم کے بتا دیجیے گا کہ کون آپ کو دکھائی دے رہا ہے بعد رسول. رسول کی اتباع کون کرتا ہے کیسے پتا چلے؟ پھر قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے رسول جو تمہاری اتباع کریں ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دیجئے. سلامت رہیے. جو بولے اللہ جانے انہیں کون دکھائی دیا، جو نہیں بولے اللہ جانے انہیں کیوں کون نہیں دکھائی دیا ابھی تک. بات میں نے ساری کر دی. بعد رسول ہادی وہ ہوگا جس کے لیے رسول کاندھا جھکائیں. بعد رسول ہادی وہ ہوگا جس کے لیے رسول کاندھا جھکائیں. اب پوری تاریخ رسالت میں دیکھ لیجئے، دو ہی جگہ رسول کے کاندھے جھکے. عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے. حسنین کے لیے کاندھے جھکے کہ نہیں جھکے؟ کب جھکے؟ عید کے دن. کیسے جھکے؟ نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. نانا نے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. بچے فوراً سوار ہو گئے. میرے لیے پڑھنا بھی آسان ہے، آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے. کبھی میدان عمل میں آزما کے دیکھیے گا. عید کے دن آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں، ساتھ میں آپ کے بچے ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں. وہ آپ سے کہیں سب تو بائک پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس بائک بھی نہیں ہے. اس سے کہیے گا میرے کاندھے پہ سوار ہو جا. ہو جائے گا سوار؟ بعض لوگ تو میرے منہ کو ایسے تاک رہے ہیں جیسے ان کے بچے بڑے شریف ہیں. خلاف فطرت بات ہے، نہیں ہوگا سوار. یا تو اسے بہلائیے کسی اور ذریعے سے، کسی سے کہیے جاتے ہوئے میرے بچے کو بھی لے جاؤ، یا گھر پہ جو گاڑی کھڑی ہے لے کے آئیے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میرے کاندھے پہ بیٹھ جاؤ، بچہ فوراً کاندھے پہ بیٹھ جائے گا. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. نانا نے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، بچے فوراً سوار ہو گئے. نہیں توجہ فرمائی؟ جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا،
جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا. اب بچوں نے کہنا کیا چاہا, نانا کیا سمجھا, آپ سمجھ جائیں تو مجھے سمجھا دیجئے. اصل میں واقعہ عید کے دن سے شروع نہیں ہوا ہے, عید کی رات سے شروع ہوا. جب جنت سے لباس آیا, بچے جنت کا لباس پہن کے چلے, بچے جنت کا لباس پہن کے چلے, بچے جنت کا لباس پہن